بات ہوتی ہے لاڈلے پن کی نا، آج کی جو کارروائی ہے اس میں سب کو یہی تاثر جا رہا ہے کہ ایک اور لاڈلا، بلکہ اس کو اگر ہم لاڈلا پلس کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ لاڈلا کسی اور کا نام تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے خان لاڈلے تھے، اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے. بڑا صاحب کیا ریزن ہے سیاسی معاملات میں عدالتیں جو ہیں وہ کیوں لاڈلا بنا لیتی ہیں لوگوں کو؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک زمانے میں اسلام آباد جو ہے وہ صرف بابوؤں کا شہر مشہور تھا، اور کبھی کراچی سیاسی مرکز ہوتا تھا، پھر لاہور ہمارا سیاسی مرکز ہوتا تھا. جی جی. مگر پچھلے چند سالوں سے سازشوں، پیشیوں اور دھرنوں کے باعث اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا سیاسی مرکز بن کر ابھرا ہے. ایسا ہی اب جو کھچڑی اسلام آباد میں پکتی ہے وہ پورے ملک پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ اتفاق یا حسن اتفاق سمجھیے کہ پیشیوں کا زیادہ سلسلہ بھی اسلام آباد میں ہے. بالکل. اور اب جس کو ریلیف مل جاتا ہے یا ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ لاڈلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں تو میرا خیال ہے کوئی مقتدرہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، برلا صاحب عدالتوں کے لاڈلے نہیں ہوتے، لاڈلے مقتدرہ کے ہوتے ہیں. کبھی خان صاحب لاڈلے تھے مقتدرہ کے، آج کل جو بیرون ملک سے صاحب آئے ہیں وہ لاڈلے ہیں. تو دیکھیے اب وہ سوتیلے ہو گئے جو اپنے جیل میں لاڈلوں بیٹھے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. لیکن یہ جو بات آپ نے ابتدائی میں کہی نا خورشید شاہ کی، جی جی، تو شاہ صاحب دیکھیے بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں. انہوں نے بجا فرمایا یہ موسموں کے حساب سے لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، یہ درست ہے بات. ٹھیک ہے. نخیل صاحب اسی کیس میں آپ کو یاد ہوگا باپ بیٹی کو مجرم بنانے کے لیے دن رات عدالت میں اور ایک لمبی کارروائی چلی تھی. اب جو ہے اس کو نیاب اس کو بالکل ایک چٹکیوں میں جو ہے وہ سلجھانے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لاڈلا پلس بن گئے ہیں؟ اچھا، یہ کیسے طے ہوگا سمیرا کہ وہ جو سزا سنائی تھی وہ ٹھیک تھی اور یہ جو سزا کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آیا تو یہ غلط ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سزا غلط سنائی ہو اور اب جو فیصلہ آئے گا وہ ٹھیک آئے. سو یہ کہنا عدالت کا، میں تو بلکہ برلا صاحب آئے تھے میں کہنے لگا تھا گڈ ٹو سی یو. تو ہمیں یہ جملے بھی سننے کو ملے عدالت میں، اور ایون وہ جو ساز کی آڈیوز وغیرہ لیک ہوئی وہ بھی آپ نے سنی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر کسی کو سزا ہوگی تو وہ ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ سزا ختم ہو جائے تو یہ لاڈلا پن ہے. لاڈلا پن تو ابھی آیا ہی نہیں، نواز شریف پہ تو لاڈلا پن آیا ہی نہیں ابھی. لاڈلا پن لگتا ہے کہ لاڈلا پن نہیں آیا. سن لیں لاڈلا پن وہ تھا جس آج بھی لاڈلا پن ہے. جیل میں ایک سے ایک کھانا دیا جا رہا ہے، دیسی ککٹ جیل میں پہنچائے جا رہے ہیں. نخیل صاحب کمال کر رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اتنی سختیاں ہیں، ٹھیک ہے ان کے الیکشن لڑنے کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، کوئی پتہ نہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا، ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے، لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے خود ان کی ذات کے اوپر جیل میں، مجھے بتائیں نا، ایک جیل سے وہ دوسری جیل چلے گئے، ان کے لیے ٹائلٹ علیحدہ سے بنا دیے گئے، ان کو دیسی کھانے دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے گھر کے کھانے آئے جا رہے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو وہاں پہ جم کی سہولت دے دی گئی، جو سائیکلنگ کی، یہ ساری چیز وہ تو اطمینان سے پڑھنے کے لیے انہیں کتابیں وہاں پہ میسر ہیں. یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ جیل کے اندر بند کر کے آپ ان کو ساری فیسلٹیز دے دیں کہ کیا وہ لاڈلا ہے؟ یہ ساری فیسلٹیز نواز شریف کو ملی تھی؟ تو غور کریں نا، آپ مجھے بتائیں کوئی چار چیزیں بتائیں. ان کو جو ایک فیسلٹی ملی تھی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سائیکل کی کیا ضرورت، ایک فیسلٹی ملی ان کو اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ میں جا کے ان کا اے سی اتروایا. نہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں اتروایا تو پھر نہیں کہنا چاہیے تھا نا. پھر یہ جملہ، یہ بذات خود ایک ریڈیکولس جملہ ہے نا کہ آپ نے جب کروانا کچھ نہیں تو پھر آپ مجمع میں کھڑے ہو کے کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ صحیح. دوسری بات یہ، وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جیل میں فلاں چیز اتروا دے اور فلاں کروا دے، تو قانون کرتا ہے نا. تو قانون نے تو ابھی تک اس کا نواز شریف کے ساتھ لاڈلا پن کیا ہی نہیں. یہ تو وہ سارے وہ کیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑے تو رہے نے، کہ وہ سارے جو الزامات جس طرح سے آئے تھے، جس ترتیب سے آئے تھے، اسی ترتیب سے وہ واپس. ٹائم بڑا زبردست ہے ان کا. ٹائم اس لیے زبردست ہے، سنیں میری بات سنیں. اچھا کلیئر کریں کیا مطلب کہ آپ کا ٹائم. الیکشن سر پہ ہے، واپسی ہو گئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور اب ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن سر پہ نہ بھی ہوتے تو انہوں نے واپس آنا تھا، یہ ذہن میں رکھیے. یہ کیسے یہ اعلان وہ پہلے بھی کر چکے تھے کہ انہوں نے اس سال کے اینڈ تک آ جانا ہے. اور تب تک تو مدت کمپلیٹ ہو رہی تھی نا نخیل صاحب. جب گورنمنٹ تھی، پچھلی گورنمنٹ تھی، تو آپ اندازہ کریں اس گورنمنٹ میں تو کوئی بھی آنا نہیں چاہے گا جس کو پتا ہو کہ یہاں آتے ہی اس کو پھنسا لیا جائے گا.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نواز شریف کا لاڈلا پن شروع یہ نہیں تو ہوا. پھر آپ بات کہہ تو رہی ہیں وہیں پہ آپ آگے کہہ رہی ہیں لاڈلا پلس ہے. پھر بات تو وہیں آگی نا کہ عدلیہ جو ہے وہ سائیڈ لیتی ہے, جس کی گورنمنٹ ہوگی اسی کی پھر یہ انہوں نے برلا صاحب نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ نہیں بلکہ مقتدرہ سائیڈ لیتی ہے. تو عدلیہ کے ہی یہ جملے ہیں, وہ آپ نے جو پہلے جج تھے ان کے کیس کے وہی جج اب ہیں. تو اپنے اب عدلیہ کبھی یہ فیصلہ نہیں لیتی کہ ہم سے غلط کام ہو گیا یا غلط فیصلہ ہو گیا. یہ تو ہم باہر لگے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے کہ یہ سزائیں معاف ہوئیں یا سزائیں واپس ہوئیں یا کہا گیا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. نواز شریف کے کیس میں ٹرائل کہاں ہوا ہے مجھے بتائیے. یہ خان صاحب کا ایک ٹرائل ہوا جیل میں, وہ ختم کر کے اب وہ انہوں کا جی اوپن ٹرائل ہوگا. میاں صاحب کے کیس میں ٹرائل کہاں ہوا ہے بتائیے ذرا. 4 گواہوں کو سن کے خود ہی آپس میں طے کر لیا کہ اس کا یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ تو سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ٹرائل میں گیا ہی نہیں کیس.